بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا یا نہیں؟ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ رب العزت، مجھ کو 2 ذی روحوں کی جان نکالنے میں کمال رکت ہوئی۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا۔ ایک عورت جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا، جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تخت پر پڑی ہوئی تھی۔ تخت دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، جیسے ہی تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو تو حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہوئی اور وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تخت پر پڑا رہا، اور وہ تخت کئی دنوں بعد کنارے پر آ لگا۔ میرے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تخت پر سوار ہے جو کسی وقت بھی اسی لہر میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے نہ کسی نگران کا۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اس پر نظر پڑی تو تخت کو کھینچ کر لائے اور بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ تخت پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے جو بے اولاد تھا۔ خوبصورت بچہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک شور اٹھا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ سب بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن یہ شداد وہیں ایک ٹیلے کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بادشاہ کی شاہی سواری کا نظارہ کرنے لگا۔ لشکر گزر گیا اور کچھ پیادے لشکر کے پیچھے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرما دانی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے بولا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں؟ میری بینائی کمزور ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے اس کو لگانے سے مجھے کچھ افاقہ ہو جائے۔ ساتھیوں نے کہا، راستے میں پڑی ہوئی چیز کو نہیں اٹھانا چاہیے، اور اگر تم نے اٹھائی ہے تو اس سے بغیر آزمائے مت لگانا، بجائے فائدے کے نقصان ہو۔ پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھیں۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے پیار سے کہا، بیٹا تمہاری آنکھوں میں سرما لگا دوں تاکہ تمہاری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے سرما دانی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں نظر آتا ہے۔ شداد زیادہ چلاک تو تھا، لہٰذا اپنی چلاکی سے چلایا، ہائے ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگا دیا، میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور تمہیں سزا دلواؤں گا۔ پیادے یہ سنتے ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ شداد سرما لے کر گھر آیا اور اپنے باپ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ مہتر اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کو ساتھ لے کر چلیں گے، تجھے جہاں خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے نکلوا لیں گے اور گدھوں اور خچروں پر لاد کر گھر لے آئیں گے۔ شداد نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر تمام خزانہ اکٹھا کر لیا، پھر سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تخت پر ہی مر گئی تھی اور وہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ جب یہ برسرِ اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی۔ اس میں ایک عالیشان باغ بنایا جائے جس میں دنیا کی ہر چیز موجود ہو۔ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو اس کا نظارہ کرنے کے لیے باہر نکلا۔
ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اس بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا، اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب برائٹ لائٹ 24۔